السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ سریانی کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اظہر شاہ سریانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سریانی میڈیا۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سریانی قبیلے کے افغان یا سید ہونے پر تفصیلی بحث کی تھی۔ اگر کسی کو پچھلے ایپیسوڈ کے حوالے سے کوئی اعتراضات، اشکالات یا مشورہ وغیرہ دینا ہو وہ ہم سے اس واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پر ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سریانی میڈیا سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کی بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ 3 بیٹے قاسم بن محمد، ابراہیم بن محمد، عبداللہ بن محمد۔ 4 بیٹیاں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت محمد، رقیہ بنت محمد، زینب بنت محمد۔ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آگے بڑھا ہے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نسب آگے بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت زین العابدین تھے۔ حضرت زین العابدین کے بیٹے کا نام حضرت امام جعفر تھا۔ حضرت امام جعفر کے بیٹے سید اسماعیل عرف اعرج تھے۔ آپ کے بیٹے سید قائم عرف قائن تھے، جبکہ آپ کے بیٹے سید جعفر عرف سید قاف تھے۔ اس کے بیٹے سید عمر تھے۔ سید عمر کے بیٹے سید غفار عرف غور تھے۔ سید غفار کے بیٹے سید محمد عرف گیسو دراز تھے۔ یہی ہمارے جد امجد اور حسینی سادات ہے۔ سید محمد گیسو دراز رحمہ اللہ کے 4 بیٹے تھے، مشوانی، ہنی، وردگ اور سریانی۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمہ اللہ کے ابتدائی حالات۔ آج سے تقریباً 1100 سال قبل عرب کے سابقہ دارالخلافہ بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں اوش میں سب سے معزز خاندان میں سید غفار عرف غور کے ہاں ایک بچے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لڑکے کا نام سید محمد رکھا گیا۔ یہ لڑکا بچپن ہی سے نیک سیرت اور علم الہی کی طرف متوجہ رہا۔ بچپن ہی سے نیک نام و نیک بخت شہری زندگی بسر کرتا رہا۔ آپ کی سیرت اور چال چلن کے متعلق دوست و دشمن سب مداح تھے۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ ایک روز حالت مشغولی حق میں تھے کہ حق تعالیٰ سے خطاب ہوا، افعل کما شئت، معنی کرو جو کچھ چاہتے ہو۔ آپ نے عرض کی، یا رب العالمین، جو کچھ بھی ہو
لیکن متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما اور ان کے حکم کے موافق رہوں گا، ان کے قدم بقدم اور نقش قدم پر چلوں گا، جس چیز کے کرنے کا حکم فرمائے ہیں وہ کروں گا، جس کی نسبت منع فرمائے ہیں اس پر پیش قدمی نہیں کروں گا۔ یہ سوال دربار الہی میں مقبول ہوا اور زندگی بھر متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یکساں مشغول رہے اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی۔ جو عمر بڑھتی گئی ان کی درمندی دین بھی زیادہ ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب 27 برس کے قریب پہنچے تو غاروں پہاڑوں جنگلوں میں اندیکھے خدا کو پکارنے کے لیے شہر سے غائب رہنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں سنی شیعہ فسادات زوروں پر تھے۔ سنی مسلمانوں کو زبردستی شیعہ بنانے کی تحریک عروج پر تھی۔ سلطنت مہدویہ کے زمانے میں اسماعیلیوں کے غلط مذاہب قدیم اہل سنت والجماعت کے خلاف رواج پا گئے۔ اکثر سادات اسماعیلیہ بھی ان کے شکار ہو گئے۔ ان میں صرف ایک قلیل تعداد اہل سنت والجماعت کے رہ گئی، جن میں ہمارے جد امجد سید محمد گیسو دراز رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ بو علی منصور حاکم بامر اللہ کے دور میں تو حاکم نے حد کر دی۔ مثلاً 390 ہجری میں حکم جاری کیا کہ دن کو کاروبار نہ کیا جائے، رات کو بازار کھلے رکھیں۔ خود رات کو گھوما کرتا تھا، شہر کے تمام کتوں کو مروا ڈالا۔ کارآمد بیل اور گائے کے ذبح پر بھی پابندی لگا دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور متوکل جو پھل اور سبزی پسند کرتے تھے ان کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی۔ شہر کے اندر گدھا لانے کی اجازت نہ تھی۔ حاکم نے عیسائیوں کو بہت عزت دی۔ عیسائی سر پر چڑھ گئے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ عالمہ کی شیعت نوازی سے بغداد میں شیعوں کا زور اتنا بڑھ گیا کہ وہ اعلانیہ سنیوں پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ 396 ہجری کو بغداد میں شیعہ سنی فرقوں میں زبردست فساد ہوا۔ فساد نے اتنا زور پکڑا اور اس قدر طول کھینچا کہ شیخ الحامد الفراعنی کو قتل کر دیے جانے کا اندیشہ تھا۔ بغداد میں رافضی شیعوں نے یا حاکم یا منصور کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ قادر باللہ نے بڑی کوشش سے اس فساد کو دفع کیا، یہاں تک جو اہل فارس قادر باللہ کے حرم کی حفاظت پر مامور تھے یا حرم کی حفاظت کے لیے موجود تھے ان کو اہل سنت کی مدد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کر شیعوں کی سرکوبی کر کے فتنہ دفع کیا۔ یہ وہ وجوہات تھی جن کو سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سہنے کو اہل سنت والجماعت کی خودکشی اور کتمان حق سمجھ کر کم از کم ان فتنوں سے دور جا کر کنارہ کش ہونے کو ترجیح دی۔ چونکہ مقابلہ بھی ناممکن تھا اور خاموشی بھی ناممکن تھی، اس لیے انی ذاہب الی ربی سیہدین پر عمل کرتے ہوئے وطن کی قربانی دے کر ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے ایران پہنچے۔ ایران میں کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ چونکہ آپ رحمہ اللہ کے بال لمبے تھے، اسی سبب ایران میں سادات گیسو دراز سے مشہور ہوئے۔ مصنف کرمانی رحمہ اللہ میں تفصیلاً بیان موجود ہے کہ آپ سید اسماعیل اعرج بن سید امام جعفر صادق کے نسل سے ہیں۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد ایران سے افغانستان آئے اور علاقہ شیرانی کوہ سلیمان جو کہ تخت سلیمان کے نام سے مشہور ہے وہاں پر سکونت پذیر ہوئے۔ کوہ سلیمان، تخت سلیمان ہماری تاریخ کا جزء لا ينفك ہے۔ اگر اس کا ذکر سریانی کے کسی بھی تاریخی کتاب یا کسی تاریخی ڈاکومنٹری میں ذکر نہ کیا جائے تو ابتدائی تاریخی شواہد
اندھیروں میں رہ کر قارئین حضرات کے لیے مشکل مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے پہلے کوہ سلیمان کی جغرافیائی حدود پر بات کرتے ہیں۔ کوہ سلیمان یہ ایک قدرتی چوٹی ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت یہاں اتار کر سیر و تفریح کیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے پہاڑی کا نام کوہ سلیمان اور جہاں آپ رحمہ اللہ کا تخت اتر گیا تھا تخت سلیمان کے نام سے منسوب ہو چکا تھا۔ یہ تخت پاکستان اور افغانستان کے سرحدات کے قریب واقع ہے، جو شیرانی قبیلے کا اہم گڑھ بھی ہے۔ سریانی قبیلے کے جد امجد سید محمد گیسو دراز رحمہ اللہ اپنے ایمان اور دین اسلام کی حفاظت کی خاطر اوش بغداد سے ہجرت کرتے ہوئے براستہ ایران افغانستان یہاں وارد ہوئے اور اس چوٹی کو اپنا مسکن بنایا۔ سید محمد گیسو دراز رحمہ اللہ تقریباً 390 ہجری کے لگ بھگ کوہ سلیمان تشریف لے آئے۔ یہاں صدیوں سے مشہور پشتون قبیلے کاکڑ، شیرانی اور کرلانی سکونت پذیر تھے۔ سید صاحب تبلیغ دین اور تزکیہ قلوب میں مشغول ہوئے۔ آہستہ آہستہ افغانوں کے دل بھی آپ کی تبلیغ کے سبب ادھر مائل ہوئے۔ موصوف نہایت درویشانہ زندگی میں اوقات گزارتے رہے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ گھر گھر میں آپ کی للہیت کے تذکرے ہوتے رہے۔ چھوٹے بڑے مرد و زن آپ سے دیکھے اور بن دیکھے عقیدت ہو گئی۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہونے کے پیش نظر فی الحال اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار فرمائیں۔ شکریہ۔